مقابلے میں ایک کے مقابلے میں ایک نہ بھیجو، سینکڑوں بھیجو۔ اور یہاں فیصلہ ہوا کہ حسین کے اوپر تیر کس نے چلانا ہے، برچھی کس نے مارنی ہے، نیزہ کس نے مارنا ہے، اور گردن کس نے اتارنی ہے، اور پھر یک مشت حملہ کیا گیا۔ کبھی امام عالی مقام ان لشکر والوں کے دائیں حملہ کرتے تو سارے بھاگ جاتے، سامنے حملہ کرتے تو سارے بھاگ جاتے، پھر بائیں حملہ کرتے تو سارے بھاگ جاتے، کبھی میمنہ پہ حملہ کرتے، ساروں کو بھگا کے انہوں نے جب تیروں کی بارش کر دی۔ اور وہ ایک وقت تھا، یاد رکھیے میری باتوں کو، وہ ایک وقت تھا کوئی چیز میرے امام عالی مقام امام حسین کی تلوار کو روک نہیں سکتی تھی۔ تلواریں امام کی تلوار کو روک نہ سکیں، ان کے خنجر ان کے نیزے امام کی تلوار کو روک نہ سکے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، عصر کی نماز کا وہ وقت تھا، میرے امام نے اپنی تلوار کو روک لیا۔ آج خود کو حسینی کہنے والے مجھے بتائیں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ بولو تو پتہ چلا کہ حسینی تو وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ تو پتہ چلا کہ یہ نماز کے اندر، یہ جو ہم نمازی نماز پڑھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ جو فیض ہے یہ میرے آقا اسے کہہ کے گئے تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ لوگوں میرا حسین بادشاہ ہے، میرا حسین بولو، سب بولو، میرا حسین بادشاہ ہے۔ کہا صرف شاہ نہیں، بادشاہ است حسین، میرا حسین دین است حسین، حسین دین ہے، دین پناہ است حسین، فقط دین بھی نہیں، دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے۔ پھر کہا، یہاں بات نہیں روکی، کہا سر داد نہ داد، دست در دست یزید، سر تو دے دیا مگر ہاتھ نہ دیا، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ لوگوں فقط شاہ نہیں، بادشاہ حسین ہے، دین حسین ہے، اور دین ہی نہیں بلکہ دین پناہ حسین ہے۔ اور آخر میں کہا کہ سر تو دے دیا ہاتھ نہ دیا، تو شاہ است حسین کہنے والا معین الدین یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ لا الہ کی بنیاد حسین ابن علی ہے، لا الہ کی بنیاد ادرکنی فی سبیل اللہ۔ کہا کہ لا الہ کی جو بنا ہے، بنیاد ہے، وہ حسین ابن علی ہے۔ حضرات ذیوقار، امام عالی مقام عصر کا وقت ہوا، اور یہاں پر ایسی ایسی روایات ہیں سننے کو جو ملتی ہیں اور پڑھنے کو ملتی ہیں کہ حضرت امام عالی مقام کے جسم اطہر پر زخموں کے 72 زخم تھے، ایک روایت میں آتا ہے۔ جسم پر کتنے بولیے؟ اور ان زخموں کے اندر زخم تھے۔ اور حضرت قبلہ عالم قطب الاولیاء سعید الاولیاء حضرت قبلہ عالم پیر محمد سید احمد مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے جسم پر اتنے زخم تھے جتنے قرآن کے لفظ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنے زخم تھے۔ ہاں بولیے کس کے جسم پر تھے؟ بولو اتنے زخم ہیں؟ حسین ابن علی کے صحابہ اکرام کے سامنے حضور محبت فرما کے، اور یہی کہتے رہے لوگوں میری آل سے، اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے محبت کرنا، آل سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ لیکن زمانے والوں نے پھر بھی اتنے زخم دیے جتنے قرآن کے لفظ تھے۔ تھوڑا سا آگے چلو، کربلا کے میدان کے اندر امام عالی مقام امام حسین کے جب عصر کا وقت ہوا تو کسی کے اندر ہمت نہ ہوئی آگے بڑھنے کی، فقط ایک بندہ بدبخت ایسا تھا، جب امام سجدے میں گئے تو سجدے میں جانے کے بعد وہ لعین مردود اوپر آیا، اور اس نے آپ کی گردن کے اوپر وہ اپنا خنجر رکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شمر ہوں۔
آپ نے اس کے ہاتھ اس کے چہرے کے اوپر بیماری کے نشان دیکھے تو آپ نے فرمایا واللہ میرے نانا جان نے سچ کہا تھا، حسین تجھے وہ شہید کرے گا جس کے منہ کے اوپر بیماری کے نشان ہوں گے، برس کے نشان ہوں گے، چہرے پر سفیدی ہوگی، تو وہی ہے، میرے نانا جان نے حق فرمایا تھا۔ اور اس نے آپ کا امام عالی مقام کا سر اقدس آپ کے جسم اطہر سے الگ کر دیا، اور اس کے بعد وہ لے کر اس اپنے ابن زیاد کے پاس گیا۔ انہوں نے سر امام عالی مقام کو نیزے کی نوک پر نیزے پہ چڑھا کے، اور زمانے کے اندر وہ لشکر چل پڑا، اور وہ اٹھا کے امام عالی مقام کے سر کو اور قافلے کو، پوری خواتین مقدرات عصمت کو، ساری رسول پاک کی صاحبزادیوں کو لے کر وہ جب لشکر روانہ ہونے لگا، تو یہاں پر میں وہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو یہ چاہتے تھے کہ حسین کو جھکا دیں، جو حسین کو جھکانا چاہتے تھے وہ حقیقت میں حسین کو اٹھا کے چل رہے تھے، حسین کو اٹھا کے چل رہے تھے۔ اور یہاں پر وقت پھر آخر میں مختصر رہ جاتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین کو وہ اٹھا کے چلنے والے، لشکر چلا، بیبیاں چلیں، ایسے ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ تھپڑ مارے گئے رسول زادیوں کو، اور چھوٹی سی ایک شہزادی سیدہ سکینہ لشکر چل رہا تھا، اور وہ شہزادی بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اس نے ایک دفعہ کہا کہ فوجی سے کہ یہ جو میرے بابا کے سر والا نیزہ ہے نا، اسے تھوڑا سا آگے کر دو، مجھے دیکھ کے مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ تو اس نے بدبخت نے ایک تھپڑ مارا سیدہ کو۔ اب روایت میں آتا ہے کہ تھوڑا دور جا کے امام پاک کے سر والا نیزہ زمین کے اندر دھنس گیا، سارے زور لگائیں اور وہ زمین سے باہر نہ نکلے وہ نیزہ۔ تو اس نے کہا، ابن زیاد سے تک خبر پہنچی، کہا کہ وہ نیزہ زمین سے نہیں نکلتا، کہا کہ امام زین العابدین سے پوچھو کہ اس میں راز کیا ہے، کہ حسین چلتے کیوں نہیں، اصل وجہ کیا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ پہلے لشکر کے اندر دیکھو کہ ہماری شہزادیاں، عصمت والی رسول زادیاں سب پوری ہیں کہ کوئی کم ہے۔ جب گنتی کی گئی تو ایک شہزادی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا وہ لشکر کے اندر موجود نہ تھیں۔ جب سیدہ سکینہ کو لشکر میں نہ پایا تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اب تم جو مرضی کر لو، جب تک سکینہ نہیں ملے گی حسین والا نیزہ بھی نہیں نکلے گا۔ سب تلاش میں لگ گئے، بی بی زینب بھی تلاش کرتی ہیں سیدہ سکینہ کو، اور ہر طرف سکینہ سکینہ کی آواز ہے۔ اور پھر حضرت سیدہ زینب تھوڑا سا پلٹ کے جہاں سے آ رہے تھے اس راستے کو واپس پلٹ گئی، اور وہاں جا کے دیکھا تو ایک عورت خاتون اپنے اوپر سیاہ رنگ کا برقع اور دوپٹہ چادر لیے اوڑھی، اور سیدہ سکینہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے بیٹھی ہے۔ سیدہ زینب رو کے کہتی ہیں، بی بی آپ کا بھلا ہو، آپ کون ہیں کہ جنہوں نے ہماری شہزادی کی حفاظت کی؟ تو وہ سیدہ اپنے جب یہ بات کی تو انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا کے کہا، بیٹی زینب پہچانا نہیں، تیری ماں فاطمہ الزہرا ہی تو ہوں، تیری ماں فاطمہ الزہرا ہی تو ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ میری شہزادی اکیلی بیٹھی ہے، اور ان کو لینے کے لیے خود آئیں بی بی زینب اور لے کر واپس پلٹ گئیں، اور وہ لشکر پھر سے چل پڑا۔ اور جب قریب گیا، اب شہر چلتے جاتے ہیں، شہروں کے شہر، کوئی ایک شہر نہ تھا، 2 شہر نہ تھے، یہاں تک کہ 20 شہروں تک پیدل چلنا پڑا اس پورے قافلے کو۔ وہ خود اونٹنیوں پر اور گھوڑوں پر تھے، لیکن اہل بیت اطہار کے شہزادوں اور شہزادیوں کو انہوں نے گھوڑوں پر چلا، گھوڑوں کے ساتھ پیدل، اور فقط پیدل بھی نہیں، ان کے پاؤں کے اندر بیڑیاں، سنگلیاں باندھ کر رسول زادیوں کو اور بچوں کو اور بیماروں کو سب کو لے کے وہ سارا قافلہ یزید کے دربار کی طرف چل رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا۔ وہ ایک یہودی تھا، اس کے کلیسا کے باہر، اندر سے یہودی نے دیکھا کہ باہر سے کوئی یہ نیزوں کے اوپر سر ہیں اور یہ کوئی لشکر گزر رہا ہے۔ انہوں نے ادھر قیام کیا اور زمین کے اندر نیزے دنسا دیے، لگا دیے۔ اب وہ یہودی جو تھا وہ اپنے راہب جو تھا وہ اپنے کلیسا کے اندر
گرجا گھر کے اندر سے باہر سے ان سروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب امام حسین والا نیزہ دیکھا، بولیے کس نے دیکھا؟ یہودی نے، راہب نے امام حسین کے سر والا نیزہ دیکھا تو اس نے اپنا دروازہ کھولا اور آ کے باہر یزیدیوں سے بات کی کہ کیا مجھے آج کی رات یہ سر مل سکتا ہے؟ آج کی رات مجھے یہ سر مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ سر نہیں مل سکتا، کوئی اور لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے یہی سر چاہیے۔ اس نے 10,000 دینار انہیں دیے کہ یہ لے لو۔ وہ تو پیسے کے اور دیناروں کے بھوکے تھے کتے، دنیا کے کتے، دنیا دار تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں پیسے دے دو۔ 10,000 دینار اس یہودی نے اسے دیے، لشکر کے سپاہی کو، اور امام حسین پاک کا سر انور لے کر اپنے گھر، اپنے گرجا گھر کے اندر اس نے لا کے سامنے رکھا۔ اللہ جسے توفیق دے دے، اہل بیت اطہار کی غلامی ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ ان کی بارگاہ میں لوگ تو آج اعتراض کرتے ہیں ان کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو، تو یہ ہم پر اعتراض نہ کرو کہ امام حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی بجائے علیہ السلام کیوں کہتے ہو۔ امام بخاری نے جہاں کہیں امام حسین کا ذکر کیا انہوں نے علیہ السلام لکھا ہوا، ان سے پوچھو جا کر۔ اس نے سامنے امام حسین کا سر انور رکھا ایک میز کے اوپر، اور مشک اور عنبر کے ساتھ آپ کے سر انور کو دھویا، غسل دیا، مٹی اتاری، خون اتارا، صاف کر کے، کنگھی کر کے، خوبصورت تیار کر کے، خوشبو لگا کے، بالکل مزین کر کے، وہ سامنے بیٹھ کے کہتا ہے اے حسین ابن علی گواہ رہنا، میں تیرے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں تیرے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ پتہ چلا سر حسین کلمے پڑھاتا ہے، سر حسین بھی کلمے پڑھاتا ہے، یہودیوں کو کلمے پڑھاتا ہے۔ سامنے رکھ کے امام حسین کے چہرے کی زیارت کی۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے عقیدے کا، سبحان اللہ کی صدا آپ نے لگانی ہے۔ کیا خیال ہے جو امام حسین کے سر انور کو دیکھے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو جو محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھے، اللہ یا رسول بلند آواز سے حیدری، امام پاک کے چہرے کو سامنے رکھ کے اس نے کلمہ پڑھا۔ اور یہ روایت میں ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑھا تو اس نے اپنے کمرے کے اندر، حجرے کے اندر باؤ جی لے گیا، امام پاک کے سر انور کو رکھ دیا۔ اس کمرے کی دیوار کے اندر جالیاں تھیں، پرانے گھروں کی جالیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، دیواروں کے اندر ہوا کے لیے ہوتی۔ اس نے دیواروں کے اندر وہ سامنے رکھ کے امام پاک کے اوپر درود پڑھ رہا تھا اور زیارت کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ امام پاک کے سر انور سے ایک نور نکلا۔ اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ چاہیے نہیں تھی، محبت سے بولو سارے یار۔ امام حسین کے سر انور سے ایک نور نکلا۔ وہ کہتا ہے، راہب کہتا ہے میں دیکھتا رہا کہ وہ نور آسمان تک گیا، اور آسمان سے وہ نور جب گیا تو فقط نور حسین تھا، جب واپس آیا تو اکیلا نور حسین نہیں آیا، ملائکہ کا نور بھی ساتھ آ رہا تھا، فرشتوں کا نور بھی ساتھ آ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا رہا۔ پھر اس کے بعد آواز آئی کہ راہب تو نے اپنی خدمت کر لی، اپنی صوفی صاحب ڈیوٹی کر لی۔ اعلان ہوا، آواز آئی راہب اب کمرے سے باہر نکل جا، تو نے اپنا حق ادا کر لیا، تو اب تو باہر نکل جا، اب مقدرات عصمت حسین کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ گرج کے بولو سبحان اللہ یار، نہیں اس طرح نہیں، محبت سے بولو سبحان اللہ یار۔ یا حسین باہر نکل جا، مقدرات عصمت آ رہی ہیں حسین کی زیارت کرنے کے لیے۔ آہا، وہ کہتا ہے کہ میں باہر نکل گیا۔ اب اس نے باہر جا کے جالیوں کے ساتھ آنکھیں لگا کے، منہ لگا کے دیکھتا رہا کہ کون آ رہی ہیں، اور اچانک آواز آئی، جس طرح باپ کی سبحان اللہ کی آواز آئے گی، آواز آئی مرحبا
حسین کی زیارت کے لیے بی بی حوا آ رہی ہیں. ہاں 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 پھر بولو. حسین کی زیارت کے لیے حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا حسین کی زیارت کرنے کے لیے آ رہی. اور پھر آواز آئی. وہ کہتا ہے میں دیکھتا رہا. بی بی حوا آئی, حسین کو دیکھا, پیار کیا. پھر آواز آئی مرحبا حسین کی زیارت کے لیے حضرت بی بی ہاجرہ آ رہی ہیں. سبحان اللہ. آپ کی کم نہ ہو یار, سبحان اللہ بولو سبحان. پھر آواز آئی مرحبا حسین کی زیارت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بی بی مریم آ رہی ہے. پھر آواز آئی مرحبا حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے حضرت یوسف کی ماں بی بی رحیل آ رہی ہے. اب کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا. جب ان سب کی زیارت کر لی پھر آواز آئی اے راہب اب ہٹ جا, اب پیچھے ہٹ جا, اب جالیوں کے قریب نہ رہ. بی بی حوا آئی تو دیکھتا رہا, بی بی مریم آئی تو دیکھتا رہا, بی بی مریم آئی, بی بی رحیل آئی تو دیکھتا رہا. اے راہب اب جالیوں کو چھوڑ دے, حسین کی زیارت کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا آ رہی ہیں. پیچھے ہٹ جا, پلٹ جا. وہ کہتا ہے کمرے میں نور ہو گیا اور میں پیچھے ہو گیا. حسین کی زیارت کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا آ گئی اپنے شہزادے کو دیکھنے کے لیے کہ جسے ناز اور پیار سے پالا, جسے کلمہ پڑھا کے پالا, اور جسے اسلام نے, جس نے اپنا خون اسلام کی بنیادوں میں ڈالا, اس حسین کی زیارت کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا آ رہی ہیں. اور مت سمجھیے کہ ہم یہاں حسین حسین کہہ رہے ہیں اور حسین پاک کی مجلس اور محفل ہم یہاں لگا کے بیٹھے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم تم یہاں حسین حسین کر رہے ہو, وہ وہاں حسین حسین کر رہا ہے. اللہ کے فرشتے وہاں محفل لگا کے بیٹھے اور ذکر حسین جاری و ساری ہے. صاحبان ذوقار, یہ باہر نکلا یہودی راہب. اب یہودی تو نہ رہا کیونکہ کلمہ پڑھ لیا, چہرہ حسین تک کے کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھ لیا. اور یہ یہودی یہ باہر نکلا, یہ شہزادہ باہر نکلا, تلوار لی اور یزیدیوں پر ٹوٹ پڑا. کہا کہ میں بھی ان کے نام پہ جان قربان کرنا چاہتا ہوں. سیدہ زینب نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے حسین کی زیارت کی ہے. ہاں ہاں ہاں, کچھ دیر پہلے اس نے حسین کی زیارت کی ہے. اور یہ لڑتا پھرتا ہے, یزیدیوں کو مارتا پھرتا ہے, اور بالآخر شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد یہ لشکر نکلا اور یہ چلتا چلتا یزید کے دربار کے باہر رات کو پہنچا. اور یزید نے کہا کہ کھڑے رکھو باہر, صبح جب میں اپنے دربار میں بیٹھوں گا پھر میں ان سے ملوں گا, پھر میں ان کے ساتھ بات چیت کروں گا. ساری رات رسول زادیاں باہر کھڑی رہیں, سب ساری رات بی بی زینب سیدہ پاک سب باہر کھڑی سلام اللہ علیہ, ساری رات باہر کھڑی رہی. شہزادے باہر کھڑے رہے, بیمار کربلا امام زین العابدین باہر کھڑے رہے. صبح کا وقت ہوا, یزید اپنے دربار کے اندر آیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دن کے بعد اپنے دربار میں آیا, 3 دن کھڑے رکھا. اپنے دربار میں آیا, اپنی جگہ پہ بیٹھا, بلاؤ, سب آ گئے. اور جب اپنے دربار میں بیٹھا تو امام زین العابدین سے کہتا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ امام کا بیٹا شہزادہ ہے, زین العابدین ہے. تو اسے کیوں نہیں شہید کیا؟ کہا یہ بیمار تھا, اسے بھی شہید کر دینا تھا. اور باتوں کے ساتھ باتیں چلتی رہیں. اور یزید کا بیٹا کھڑے ہو کہتا ہے کہ اے امام زین العابدین, یا زین العابدین بتاؤ آج ڈنکے کس کے بج رہے ہیں؟ آج شہرہ چرچا کس کا ہے؟ فتح کس کی ہوئی؟ جیت کس کی ہوئی؟ کس کے نام کے نعرے بج رہے ہیں؟ بتاؤ فتح کی علامت کس کی ہے؟ دیکھو ہمارے شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور تمہارے ساتھ کیا حشر کیا گیا. جب یہ بات کر رہا تھا تو قریب ہی مسجد کے اندر سے اذان کی آواز مؤذن کی آئی. اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اس نے حضور کے نام کا یہ نعرہ مستانہ لگایا, حضرت امام زین العابدین اپنی مسند پہ کھڑے ہو گئے اور کہا او یزید کے بیٹے کیا کہہ رہا تھا؟ ہماری شادیانے بج رہے ہیں,
ہماری فتح ہو گئی ہے، ہمارا کچھ نہیں رہا، بتا یہ جس کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں یہ تیرا نانا ہے کہ میرا نانا ہے؟ بتا کس کے نعرے لگ رہے ہیں؟ یہ تو ہمارا نانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک مسجدوں کی آوازوں کے اندر، اذانوں کے اندر میرے نانا کا نام لیا جاتا رہے گا، اس کے ساتھ حسین ابن علی کا نام بھی لیا جاتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حسین سر نہ دیتا، نہ اذان ہوتی نہ نماز ہوتی، کیونکہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ جو کہہ دیں عوام کو ماننا پڑتا ہے۔ تو چونکہ یزید نے شرابی تھا، نہ نمازی نہ شرابی تھا، زانی تھا، کس کو نہیں پتہ اس بات کا، بس وہ ویسے اس کے ساتھ اظہار محبت کریں تو ہمیں کیا پتہ، ہمیں کیا لگے۔ ہر بیٹا اپنے باپ سے محبت تو کرتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ سے بولیے محبت تو کرتا ہے، جو جس کی اولاد ہوتی ہے اس سے محبت کرتی ہے۔ میں حسین کرتا ہوں تو میں ان کا بیٹا ہوں، میں سید ہوں، تو میں نے حسین کا ذکر کرنا ہی کرنا ہے۔ جو یزید کا بیٹا ہے جائے یزید کا ذکر کرے، ہمیں اعتراض ہی کوئی نہیں۔ ہر بیٹا اپنے باپ کا ذکر ہے، سارے آنکھوں نے ہر بیٹا اپنے باپ کا ذکر ہے تو کرنے دو، ہاں جائے جہنم کے اندر۔ ہم تو اس کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کے نواسے نے ہمیں نماز دی ہے۔ حضور امام حسین کربلا کے میدان کے اندر سر انور نہ دیتے تو پڑھتا نماز کون اور پڑھتا کلمہ کون؟ اسلام کو تو رنگ ڈنگ بدل کے رکھ دیا، اور یہ مقدرات عصمت ساری کی ساری کھڑی ہیں، اور یزید کے دربار کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ایک صحابی قریب کھڑے تھے، اور انہوں نے جب اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی پکڑ رکھی تھی یزید نے، اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے چہرے پہ وہ چھڑی ماری، آپ کے لب ہونٹوں کے اوپر وہ چھڑی ماری، تو آپ نے، وہ صحابی کہتا ہے کہ اے یزید ان کے اس مبارک چہرے کے اوپر چھڑی نہ مار، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ اس چہرے کو چوما کرتے تھے۔ اس نے آگے یزید کا جواب سنیے، اس بدبخت نے جواب دیا کہ اگر تیرا قبیلہ اور کنبہ کوئی بڑا عالی شان نہ ہوتا، تیرے قبیلے کے اندر کافی لوگ نہ ہوتے، بڑے قبیلے کا تو سردار نہ ہوتا، تو اس وقت میں تجھے بھی شہید کروا دیتا، لیکن چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ تیرا قبیلہ بڑا ہے، ورنہ تم لوگ جنگ کرنے کے لیے آ جاؤ گے۔ اس بات پر اس نے اس کو چھوڑ دیا صحابی کو۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ صحابی رسول کا وہاں پہ کیا کام تھا، وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ تو صحابی رسول کا ہمارا ہی تو یہ تر امتیاز ہے کہ صحابہ اکرام کی عزت پر پہرہ دینے والے بھی ہم ہیں، ہم ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ یہ جو ہے نا دوسرے، یہ نشے کے اندر ہیں، ان پر خارجیت اور ناسبیت کا نشہ ہے۔ مجھے بتائیے جس وقت حکومت یزید کی تھی، وہ صدر تھا، یوں اپنے لفظوں میں کہہ لیں وہ صدر ہے، وہ بادشاہ ہے، تو جو جتنے بھی ملک اب نیچے ہیں ان سب کے سربراہوں نے کس کے پاس جانا تھا؟ امام حسین کے پاس تو نہیں جانا تھا، اب سارے معاملات سے سفارتی کاغذ لے کے اس کے پاس ہی جانا تھا۔ تو چونکہ وہ کسی ملک سے آئے ہوئے تھے، اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، صحابہ اکرام نے تو کئی دفعہ روکا تھا امام حسین کو کہ آپ نہ جائیں، انہوں نے آپ کو شہید کر دینا ہے، لیکن امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے میرے نانا جان کے محبت کرنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، مجھے نہ روکو، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے مگر خدا کا نام رہ جائے، مجھے جانے دو۔ اور پھر امام علی مقام امام حسین خود اپنی مرضی اور رضا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور فیصلے کے مطابق حضور امام حسین نے اس طرف سفر کیا، اور یہ شہادتیں ہوئیں، اور آج اسلام زندہ ہوا۔ صاحبان ذی وقار، اور اس طرح حضرت امام علی مقام جب واپس تشریف لائے، حضرت سیدہ زینب جب واپس تشریف لائیں، اور حضرت امام زین العابدین جب واپس تشریف لائے، بالکل نوجوان تھے، سیاہ داڑھی تھی امام زین العابدین کی، جب واپس آئے زمانے والوں نے دیکھا کہ نوجوان شہزادے کی داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ یہ بات عقل میں آتی نہیں، لیکن جو اتنے بڑے زخم کھائے دل پر
اور اتنے شہادتیں دیکھے، حضرت علی اصغر کی شہادت سامنے ہوئی، اکبر کی شہادت سامنے ہوئی، بھائی کی، بیٹے کی، ابا جی کی، کزنوں کی، سب کی شہادتیں ہو گئیں، اور کوئی پیچھے نہ رہا، تو پھر داڑھی سفید ہو ہی جاتی ہے۔ اور کسی نے پوچھا کہ یہ ساتھ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں زین العابدین ہی ہوں، بس وہاں پہ اتنے دکھ دیکھے ہیں کہ میری ساری داڑھی سفید ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین کا ایک غلام کہتا ہے کہ آپ ساری رات روتے رہتے۔ امام زین العابدین ساری رات روتے رہتے۔ اس نے پوچھا غلام نے کہ جناب آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس فقط ایک یوسف تھا، ذرا جاگو، ایک یوسف تھا، اور وہ بھی ان سے جب چھن گیا، جب دور ہوا، دوریاں پڑ گئیں، تو کیا تھا کہ ساری زندگی جناب یعقوب علیہ السلام نے اس کے فراق کے اندر رو کے گزار دی، اور یہاں تک کہ آنکھیں چلی گئیں، بینائی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی رو رو کے ان کی یاد میں، اور بالآخر وہ یوسف بھی باپ کو مل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ملا دیا۔ جس کا ایک یوسف بچھڑ جائے وہ رو رو کے نابینا ہو جاتے ہیں، تو میرے تو سارے یوسف بچھڑ گئے ہیں، تو میں کیوں نہ رہوں؟ اور یہاں تک کہ صرف ایک اور چھوٹی سی بات سن لیں، ایک بندے کو آپ نے دیکھا، کسائی کو، وہ بیٹھا لیلا اور چھترا ذبح کر رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ اے بھائی کیا تم نے اسے شہید کرنے سے پہلے، اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا؟ تو اس نے کہا جناب یا امام میں نے 3 دفعہ پلایا۔ تو آپ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ دیکھ لو تم خود کہہ رہے میں 3 دفعہ پلایا ہے، تم نے تو جانور کو بھی 3 دفعہ پانی پلا کے ذبح کیا، یہاں رسول کا خاندان کربلا میں گیا تھا، کسی نے 1 دفعہ پانی بھی نہیں پوچھا تھا، کسی نے 1 دفعہ پانی نہیں پوچھا۔ اور یہ وقت تھا، یہ گزر گیا، اور حضرت امام زین العابدین اپنے خیمے کے اندر تھے، اور ایک بھاگا باہر سے آیا، سنان بن انس نام کا یزیدی تھا، اور وہ جب اندر آیا اس نے آ کے چھپنے کی کوشش کی امام زین العابدین کے خیمے کے اندر۔ چونکہ مختار سقفی نے فیصلہ کیا کہ جس نے امام حسین کو شہید کیا پکڑو ان کو، جا کے مار دو پکڑ کے سب کو۔ فیصلہ ہوا، سب کی گردنیں اتارنے لگے۔ سنان بن انس جو تھا نا، اس نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو برچھی ماری تھی، چونکہ بھاگا آیا، امام کے خیمے کے اندر چھپ گیا، 3 دن تک وہیں رہا، ساری فوجیں چلی گئیں۔ تو امام زین العابدین نے جاتے وقت اسے تھیلی دی اشرفیوں کی، 7 اشرفیاں بھی دیے، پانی بھی دیا، کھانا بھی کھلایا، مہمان نوازی بھی کی۔ یہ جملہ کیا ہے کہ میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ اس نے جاتے وقت پیچھے مڑ کے امام کو دیکھا اور کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے، تو سنان بن انس ہے، تو نے ہمارے شہزادہ علی اکبر کو برچھی ماری تھی۔ تو اس نے کہا کہ یا امام اگر آپ کو واقعی پتہ ہے کہ میں سنان ہوں تو پھر مجھے پانی بھی، شربت بھی پلا رہے ہو، پانی بھی پلا رہے ہو، کھانے بھی کھلا رہے ہو، اشرفیاں بھی دے کے بھیج رہے ہو، یہ تو نہیں ہوتا کبھی دشمن کے ساتھ، آپ نے یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے فرمایا بس فرق اتنا ہے، کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، جو تم سے ہو سکا وہ تم نے کیا، آج تو ہمارا یہاں پہ مہمان بن کے آیا، آج جو ہمارے سے ہو رہا وہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ تمہارے اندر ہمارے اندر فرق ہے، جو تجھ سے ہو سکا وہ تو نے کیا، اور جو ہم سے ہو رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ سنان بن انس تھا، اور یہ حضرت امام زین العابدین، اور امام زین العابدین کا لقب ہی عبادت گزاری کی وجہ سے، عبادت زین العابدین، عبادت گزاروں کا۔ تو امام حسین کو ماننے والوں آخری جملہ سنو اور اپنے دلوں کی تختی پہ نقش کر لو، کوئی بندہ اس وقت تک حسینی نہیں بن سکتا جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گا، جب تک نماز نہیں پڑھے گا۔ پتہ چلا جو نماز پڑھے گا وہی حسینی ہوگا۔ اس لیے آج کے بعد جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز کو، 5 وقت کی نماز کو، تہجد کو گزاری کو بھی اپنی عادت بنا لے، اگر وہ حسینی کہلانا چاہتا ہے۔ امام نے کربلا کے میدان کے اندر سر اقدس نماز کے اندر سجدے کی حالت میں اپنی گردن کٹوائی تھی،
اور نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن بھی پڑھ کے سنایا تھا کہ پتہ چلے حسینی وہ ہوتا ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، جو قرآن بھی پڑھتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔